مل کر ایک درود پڑھ دیجیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سب سے پہلے تو تمام حاضرین کی طرف سے اور تمام پڑھنے والوں کی طرف سے اور بالخصوص بانی مجلس جلوس رضا جاوید مناظر صاحب کی نیابت میں بی بی پاک سیدہ کی بارگاہ میں نذرانِ تشکر پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک بار پھر ہمیں اجازت دی کہ ہم فرش عزا پر بیٹھ سکیں اور ان کا تذکرہ کر سکیں۔ بی بی پاک کی ذات پہ ایک بلند ترین صلوات پڑھ دیجیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سے گزارش ہے کہ ذرا قریب تشریف لے آئیں تاکہ آنے والے لوگوں کو جگہ مل جائیں اور مجلس کا دولت ہو رہے۔ قبلہ تشریف فرمائیں قبلہ کی اجازت سے۔ جاوید مناظر بھائی نے مجھے کو حکم دیا تھا کہ مولا رضا کا کوئی کلام آپ نے پڑھنا ہے، تو میں بہت مختصر سا ایک کلام اس کے بعد سلام کے چند اثر آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ مل کر ایک درود کا سہارا دیجیے گا۔ صلی علی محمد وآل محمد۔ یا امام رضا یا شاہ خراسان، مل کر میرے ساتھ مولا کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کیجیے۔ یا امام رضا یا شاہ خراسان، یا امام رضا یا شاہ خراسان، مولا ہمیں بھی اپنا بنا لیجیے مہمان۔ یا امام رضا، مل کے پڑھیں گے۔ یا شاہ خراسان، یا امام رضا یا شاہ خراسان۔ اور شعر سنیے گا۔ ہر ایک مرض کی ہے دوا آپ کے در پہ، ملتی ہے مریضوں کو شفا آپ کے در سے، ہے آپ ہی زخمی دلوں کے درد کا درمان۔ یا امام رضا یا شاہ خراسان۔ اور تاریخ آپ سب کے ذہنوں میں محفوظ ہے۔ ایک خاص توجہ چاہوں گا، مامون نے ایک مناظرہ کیا تھا، اس مناظرے کی منظر کشی کی ہے میں نے آپ کی سماعتوں کی نظر۔ حاکم نے ہر مذہب کا بلایا تھا پیشوا، مولا کی فصاحت کے آگے ایک نہ ٹک سکا۔ کیوں نہیں ٹک سکا؟ بتلا دیا کہ آپ ہی ہیں بولتا قرآن۔ یا امام رضا یا شاہ خراسان، یا امام رضا یا شاہ خراسان۔ اور وسیم بھائی یہ شعر دیکھیے گا، مظہر بھائی۔ جی بسم اللہ۔ مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک قول ہے کہ کوئی بھی شاعر جب ہمارے لیے کوئی کلام لکھتا ہے تو الفاظ پہلے ہم سے آپ کی اجازت لیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس قول کا سہارا لیتے ہوئے مقطع آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں۔ الفاظ پہلے لیتے ہیں 14 سے اجازت، اور بعد ازاں بنتے ہیں کرتاس کی زینت۔ الفاظ پہلے لیتے ہیں 14 سے اجازت، اور بعد ازاں بنتے ہیں کرتاس کی زینت۔ ان کا ہی اذن پا کے تو لکھتا ہے کامران۔ یا امام رضا یا شاہ خراسان، مولا ہمیں بھی اپنا بنا لیجیے مہمان۔ یا امام رضا یا شاہ خراسان۔ مولا امام رضا علیہ السلام کی ذات پہ ایک بلند ترین صلوات پڑھ دیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد عجل فرجہم۔ جب زندان شام سے رہائی کا حکم ملا تو ایک دکھیاری ماں نے شام کی عورتوں سے
فریاد کی تھی، وہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. ایک درود کا سہارا دیجیے گا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. اے شام کی عورتوں، تم سے یہ التجا ہے میری، ایک دیا میری سکینہ کی تربت پہ آ کے جلا دینا، ایک دیا میری سکینہ کی تربت پہ آ کے جلا دینا. اموں نہ دریا سے لوٹے، بابا بھی مارے گئے، رونے کے بدلے سے شمر کے تماچے ملے، گر ہو سکے تو میری سکینہ کی غربت پہ آنسو بہا لینا، ایک دیا میری سکینہ کی تربت پہ آ کے جلا دینا. سونا سکی میری بچی، بابا سے بچھڑی ہے جب سے، زخموں سے چور کی دکھیا رستا تھا خون بدن سے، گر آ سکو تو تربت پہ آ کے سکینہ کو لوری سنا دینا، ایک دیا میری سکینہ کی تربت پہ آ کے جلا دینا. پیاسی ہے میری سکینہ، نہ جانے کتنے دنوں سے، پانی دکھا دکھا کے اس کو پھینک دیتے تھے لئی زمیں پہ، گر ہو سکے تو میری سکینہ کی تربت کو پانی پلا دینا. اور مکتے کی عبادت. دکھیاری ماں کی صدا یہ ہے گونجتی اب بھی کامران، زندہ میں ہے گھپ اندھیرا، تنہا ہے میری سکینہ، ایک دیا میری سکینہ کی تربت پہ آ کے جلا دینا. برائے عظمت بی بی ام رباب سلام اللہ علیہ بلند تر صلوات.